کے ساتھ جشن منایا جاتا ہے۔ اسی جشن کی ایک کڑی آج کے ہمارے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پروگرام کی شکل میں یہ منعقد ہوا ہے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے یہاں پر موجود اور تمام باشندگان ہند کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم لوگوں کے لیے خوشی کا سامان فراہم کیا۔ حاضرین محترم، آج کے اس پروگرام کی سب سے اہم کڑی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، جن سے میری مراد عالی جناب محمد تابش صاحب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے موصوف کے اندر ان نعمتوں کی قدردانی اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ بھی مکمل طور پر فراہم کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، موصوف قوم و ملت کے لیے بے انتہا فکر مند ہیں۔ مدرسہ یا مسجد اور بچوں کے مکتب کے لیے ان کی فکر اور ان کی کوشش مسلسل جاری و ساری ہے۔ غریب، بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی ان کا رویہ اور ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ جود و سخا کے پیکر ہیں اور بے انتہا اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں۔ ہم لوگ ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے یہاں کے ذمہ داران اور تمام بچوں کی طرف سے ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین، آج کا دن یہ آزادی کا دن ہے۔ ہمیں آزادی کے دن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آزادی ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی مشترکہ جد و جہد کے وجہ سے عمل میں آئی ہے، اور یہ قربانی 1 سال 2 سال کی قربانی نہیں، بلکہ برسہ برس کی قربانیوں اور جانوں کو مالوں کو قربان کرنے کے بعد آزادی کی شکل میں یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ یہ سن 1498 ہی سے لے کر انگریزوں کا ناپاک سایہ ہمارے ملک میں پڑا، اور وہ لوگ تاجر بن کر، سفیر بن کر ہمارے ملک میں آئے تھے۔ کسی کے ذہن و دماغ میں خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ مٹھی بھر مسافر، یہ تاجر جو تجارت کرنے والے آئے ہیں، یہ کسی دن ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت ہمارے اوپر مسلط قائم کر دیں گے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور تجارت کے بہانے دشمن اور ڈاکو کی شکل میں یہ لوگ ایک بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں داخل ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے بالآخر سن 1601 عیسوی میں یہ لوگ منظم شکل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے ہمارے ملک میں، پورے ملک میں پھیل گئے اور مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ اپنے ارادوں کا اور اپنی سازشوں کا اظہار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا جب وہ لوگ 1803 عیسوی میں ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے لال قلعے کو فتح کیا، اور فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اس وقت بلکہ اس سے برسہ برس پہلے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، یہاں پر بسنے والے تمام طبقے کے لوگوں نے ان کی سازشوں کو، ان کی کوششوں کو بھاپا، اور ان کو اپنے ملک سے بچانے کے لیے، اپنے
آپ کو غلامی کے خنجر سے نکالنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی، اور برسہ برس کی کوششوں کے بعد بالآخر سن 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ اہم کڑی بھی منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے مہمانان محترم تشریف فرما ہیں، بالخصوص جناب محمد تابش صاحب جو آپ حضرات کے درمیان موجود ہیں۔ ہم تمام مہمانان کرام سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کریں گے وہ قریب آ جائیں، پرچم کشائی کی تقریب ہوگی، تمام لوگ جھنڈا پھہرانے میں شرکت کریں۔ اس کے بعد طلباء کے پروگرام ہوں گے، اور اس کے بعد جو طلباء کو پیش کرنا ہوگا نعت، نظم، تقریر وغیرہ کی شکل میں یہ لوگ پیش فرمائیں گے۔ جناب محمد تابش صاحب اور دیگر مہمانان کرام جھنڈا پھہرانے میں شرکت کریں۔